اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 480 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. ہمیں روایت کی حمید بن مسعدہ نے، انہوں نے حمید بن الاسود سے، انہوں نے اسامہ ابن زید سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا: ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ لوگوں کی گفتگو کی طرح لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام واضح صاف گفتگو فرمایا کرتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا اچھی طرح سے بات کو یاد کر لے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. لا نعرفه الا من حدیث الزہری. ہم نہیں جانتے اس کو مگر زہری کی روایت سے. وقد رواہ یونس بن یزید عن الزہری، اور اس کو روایت کیا ہے یونس بن یزید نے زہری سے. باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے ابو قتیبہ سے، انہوں نے سلم بن قتیبہ سے، انہوں نے عبداللہ بن المثنى سے، انہوں نے ثمامہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کلام کو تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لی جائے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. انما نعرفه من حدیث عبداللہ ابن المثنى. ہم اسے عبداللہ ابن المثنى کے روایت سے ہی جانتے تھے. جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت میں آپ علیہ السلام کی صاف واضح گفتگو کے بارے میں ام المؤمنین نے ذکر فرمایا کہ آپ کا کلام بالکل واضح اور صاف ہوتا تھا. مجلس میں جو بھی بیٹھتے تھے وہ سن کر ہی آپ علیہ السلام کے بات کو سمجھ جایا کرتے تھے اور یاد کر لیتے. اور دوسری روایت سے کہ اگر کوئی کلام اہم ہوتا تو آپ علیہ السلام اسے کئی مرتبہ 3 مرتبہ دہرا دیتے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابن لہیعہ سے، انہوں نے عبید اللہ ابن المغیرہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث ابن جزء رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. ھذا حدیث غریب. یہ حدیث غریب ہے. وقد روی عن یزید بن ابی حبیب عن عبداللہ ابن الحارث ابن جزء مثل ھذا. اور روایت کی گئی ہے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث ابن جزء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح. وبه قال حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما.
ہمیں روایت کی احمد بن خالد الخلال نے، انہوں نے یحییٰ ابن اسحاق سے، انہوں نے لیث ابن سعد سے، انہوں نے یزید ابن ابو حبیب سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث ابن جز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا نہیں تھا مگر مسکرانا، یعنی آپ علیہ السلام صرف مسکرانے پر اکتفا فرمایا کرتے تھے، اور بہت ہی کم ایسا شاذ و نادر ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کسی موقع پر ہنسے ہوں۔ ھذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح غریب ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ لا نعرفہ من حدیث لیث بن سعد الا من ھذا الوجہ، ہم لیث بن سعد کی روایت سے اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی سند کے ساتھ۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی خاتم النبوت، یہ باب ہے مہر نبوت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن یزید یقول، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حاتم بن اسماعیل سے، انہوں نے جعد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید کو فرماتے ہوئے سنا، ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع فمسح برأسی ودعا لی بالبرکہ وتوضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت الى الخاتم بین کتفیہ فاذا هو مثل زر الحجلۃ۔ صاحب ابن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس بانجے کے پیٹ اور سر میں درد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر وضو فرمائی اور میں نے آپ علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ پھر میں آپ علیہ السلام کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ علیہ السلام کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، پس اچانک وہ دلہن کے کمرے کی گونڈی کی مانند تھی۔ وفی الباب عن سلمان وقرۃ بن ایاس المزنی وجابر بن سمرہ وابی رمسہ وبرید الاسلمی وعبداللہ بن سرجس وعمر بن اخطب وابی سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس باب میں حضرات سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے۔ وبہ قال حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذي بین کتفیہ غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یعنی مہر نبوت جو دونوں مونڈوں کے درمیان تھی، وہ کبوتر کے انڈے کے مانند گوشت کا سرخ ابھرا ہوا حصہ تھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس باب میں مہر نبوت کا ذکر ہوا، یہ بھی حالات نبوی کے ذیل میں آتی ہے، اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا، اور ایک الگ چونکہ مضمون تھا تو اس لیے ایک باب قائم کر دیا اس کے لیے۔ مہر نبوت یہ علامات نبوت میں سے تھی، اور ولادت کے وقت سے ہی آپ علیہ السلام پر یہ موجود تھی، اور وفات کے وقت یہ غائب ہو گئی تھی۔ اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، بس یہ ایک علامت تھی۔ جن روایات میں آتا ہے کہ اس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا تو وہ روایات عزیز طلباء کرام ضعیف ہے، ثبوت کو نہیں پہنچے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ نقل کرنے والے راویوں کے اعتبار سے مہر نبوت کی مقدار اور رنگ میں روایتیں مختلف ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اس کو تشبیہ دی ہے، تو جس نے جس طرح سے سمجھا اس نے اس کو اس طرح سے سمجھایا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج هو ابن ارطاط عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے عباد بن العوام سے، انہوں نے حجاج سے، یہ ارطاد کے بیٹے ہیں، انہوں نے سماک ابن حرب سے، اور انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ وکان لا یضحک الا تبسما وکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں میں پتلا پن تھا، اور آپ علیہ السلام کا ہنسنا بس مسکرانا ہی ہوتا تھا، اور میں جب آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو دل میں کہتا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ عزیز طلباء کرام، یہ فطری طور پر آپ علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بے پناہ رحمت اور سلامتی آپ علیہ السلام پر نازل ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوس العاقب۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے ابو قطن سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، اور انہوں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، اور ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوس العقب۔ ہمیں روایت کی محمد بن المثنى ابو موسیٰ نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سماک بن حرب سے، اور انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہی اوپر والی روایت کی طرح۔ قال شعبة قلت لسماک ما ضلیع الفم، شعبہ رحمہ اللہ کہتے کہ میں نے سماک بن حرب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ضلیع الفم کیا ہے؟ قال واسع الفم، فراخ دہن۔ قلت ما اشکل العینین، اشکل العینین سے کیا مراد ہے؟ قال طویل شق العین۔ یہاں پر یہ جو معنی سماک ابن حرب رحمہ اللہ نے کیا ہے، طویل شق العین، یعنی پراخ چشم ہونا، آنکھوں کی پٹن کا لمبا ہونا، یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، معنی اس کا یہی ہے کہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ قلت ما منحوس العاقب قال قلیل اللحم، پھر میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے منحوس العاقب، تو انہوں نے فرمایا کہ ایڑیوں پر گوشت کا کم ہونا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة قال ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابن لہیعہ سے، انہوں نے ابو یونس سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ وما رأیت احدا اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الارض تطوى له انا لنجہد انفسنا وانہ لغیر مقترث۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سورج رواں تھا، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چال میں آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ علیہ السلام کے لیے لپیٹی جاتی تھی،
اور بے شک ہم خود کو آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے چلنے میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تکا دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام یہ نہیں تھا کہ تیز رفتار چل رہے ہوتے، آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق چلتے، مگر ہمارے لیے وہ اتنا تیز تھا کہ ہمیں اکثر خوب کوشش کر کے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اذا علی الانبیاء فاذا موسیٰ ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت بها شبها دحيا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات یا تو معراج کی ہے یا آپ علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ میرے سامنے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات پیش کیے گئے، دکھلائے گئے، پس اچانک موسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے تھے، گویا وہ یمن کے قبیلے شنوع کے لوگوں میں سے ہے، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پس اچانک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ان کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے جو قریب تر ہے وہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پس اچانک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ان کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے قریب تر تمہارا ساتھی ہے، یعنی نفسہ، مراد آپ علیہ السلام کی اپنی ذات تھی، آپ خود کو مراد لے رہے تھے۔ اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، پس اچانک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ان سے قریب تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب ما جاء فی سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن کم کان حین مات، یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں کہ کتنی عمر میں آپ علیہ السلام نے وفات پائی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع ويعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يقول توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 65۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے اور یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے، ان دونوں نے روایت کی اسماعیل بن علیہ سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے روایت کی عمار سے، انہوں نے یہ عمار بنو ہاشم کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس حال میں کہ آپ کی عمر 65 سال تھی۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی نصر بن علی الجہزمی نے، انہوں نے بشر بن المفضل سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے عمار سے، انہوں نے بنو ہاشم کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی ما قبل کی طرح روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ وہو ابن 65 کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی۔ ھذا حدیث حسن الاسناد صحیح، یہ حدیث بہترین سند والا ہے اور صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روح بن عبادہ سے، انہوں نے زکریا ابن اسحاق سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13 سنة یعنی یوحى الیہ وتوفی وهو ابن 63۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ میں 13 سال قیام فرمایا، یعنی آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ یہ 13 سال نبوت کے بعد کے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام 63 سال کے تھے۔ وفی الباب عن عائشہ وانس بن مالک ودغفل بن حنظلہ، ہمیں روایت کی اسی طرح اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دغفل بن حنظلہ۔ ولا يصح لدغفل سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دغفل ابن حنظلہ کی سماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ وہ حدیث ابن عباس حدیث حسن، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ غریب من حدیث عمر بن دینار، عمر بن دینار کی روایت سے یہ حدیث غریب ہے۔ جی اس کے بارے میں بحث ما قبل میں گزر چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کے عمر مبارک کے بارے میں 63 سال آپ علیہ السلام کی عمر تھی۔ 40 سال میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ 13 سال آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر ہجرت کی 10 سال مدینہ منورہ میں، تو یہ سب ملا کر 63 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ آخری سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية بن ابي سفيان انه قال سمعته يخطب يقول، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عامر بن سعد سے، انہوں نے جریر سے، اور انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ان کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وابو بکر وعمر وانا ابن 63۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام 63 سال کی عمر آپ کی تھی، اور اتنی ہی عمر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وفات پائی ہے، اور اب اس وقت میری عمر، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری عمر بھی 63 سال ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا العباس العنبری والحسین بن مہدی البصری قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج قال اخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها، وقال حسین بن مہدی فی حدیثه ابن جریج عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات وهو ابن 63۔ ہمیں روایت کی عباس العنبری نے اور حسین ابن مہدی البصری نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن شہاب الزہری نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حسین ابن مہدی نے اپنے حدیث میں کہا ہے کہ ابن جریج نے روایت کی زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ ابن اخی الزہری عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ مثل ھذا، اور زہری رحمہ اللہ بتیجے نے اس حدیث کو امام زہری سے، اور انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کا آغاز کریں گے۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔